بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قدرمنو کتونکو پروګرام ستاسو غږ کې ستاسو کوربه عدنان خان ستاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده پروګرام ستاسو غږ کې موږ ستاسو د کلي د علاقې مسلې چې دي هغه راوړاندې کوو د مشرق ټي وي په ذریعه باندې دغه حکامو ته رسوو چې دغه شان ستاسو دغه مسلې چې دي حل کړي او ستاسو په ژوند کې اساني پیدا شي. کتونکو نن چې کوم زموږ نیغ په نیغه پروګرام دی په دې کې زموږ په لومبي سیګمنټ کې به موږ ځو کوهاټ طرف ته. په کوهاټ کې په یو څه هفته وړاندې یو طالب علم چې دا هغه وفات شوی دا په حق رسېدلی دا دغه یو میاشت مخکې چې دی په هغې د تیزابو حمله شوې وه په هغې باندې چا تیزاب ورشیندلي وو. هغه چې دی د دغې پیښې نه پس بیا د پېښور چې کوم برن سنټر دی هغې ته منتقل کړی شوی وه. په هلته زیر علاج وه او 13 ورځې یو څو ورځې وړاندې په 23 جولای باندې هغې ساه ورکړې ده. په دغه حواله باندې د هغې کورنۍ څومره مطمئن ده، د پولیس انویسټیګیشن څنګه روان دي، په دې حواله باندې موږ سره خبرې کوي. زموږ سره په لاین باندې موجود ډي پي او د چې کوم ضلعي پولیس افسر دی د کوهاټ سهیل خالد صاحب هغه به موږ سره موجود دي. په دغه کیس په حواله باندې به موږ ته اپډیټ او تفصیلات راکوي. د دې سره سره دغه کومه ارهام نومې کومه طالب علمه چې وفات شوې ده هغه د هغې چې کوم ماما دی هغه به زموږ سره په لاین باندې موجود وي. هغه نه به تفصیلات الو او معلومات به اخلو چې دغه څه قسمه پیښه مخې ته راغلې وه او اوس چې دی هغوی څومره مطمئن دي د پولیس د کاروایۍ نه او څه کاروایانې شوي دي. د دې سره د پروګرام په دویمه برخه کې به قدرمنو کتونکو زو دغه صوابۍ چې کومه علاقه ده د باران له وجې هلته هم ډېر زیان شوی دی. د دې سره په مردان کې چې دی د سیلابي صورتحال پیدا شوی دی او د دې نه علاوه په صوبه کې او په ملک کې هم د باراني صورتحال الرټ جاری کړی شوی دی، خبرداری جاری کړی شوی دی ادارو ته چې دغه لینډ سلایډینګ هم خطره ده، د سیلابي صورتحال هم خطره ده. نو په دې حواله باندې به زموږ سره موجود دي د پی ډي ایم اے کوم صوبایي چې کوم د قدرتي آفاتو په وخت باندې کارکوونکې اداره ده پی ډي ایم اے د هغې ترجمان به موږ سره موجود دي انور شهزاد. د هغه نه به تفصیلات اخلو. د دې سره سره به د صوابۍ په حواله باندې د کاټلنګ په حواله باندې یو دوه ماشومان چې دي هغوی په حق رسیدلی د باران د وجې چت را پرېوتو پیښه کې. نو خالد اقبال چې دی زموږ نماینده هغه به په دغې حواله باندې موږ ته اپډیټ راکوي. د دې نه علاوه مسرت آسي صاحب به زموږ سره د مردان نه د باران تازه صورتحال چې دی په دې باندې خبرې اترې کوي. قدرمنو کتونکو د پروګرام په درېیمه برخه کې به نیغ په نیغه موږ ستاسو لایو کالز اخلو. په هغې چې تاسو چې کومې مسلې کومې ستونزې وړاندې کول غواړئ دغې حکومت ته یا کوم خپل منتخب نمایندګانو ته یا کوم ستاسو چې کوم ضلعي انتظامیې هغوی ته دغه ستونزې کوم د باران د وجې یا نورې هغه وړاندې کول غواړئ نو تاسو موږ ته بیا نیغ په نیغه باندې د پروګرام په درېیمه برخه کې چې دی موږ ته کال هم کولی شئ. د دې نه علاوه چې کوم دا وټساپ نمبر ستاسو په سکرین باندې چلیږي نو په دې باندې تاسو موږ ته د خپل علاقې داسې ویډیوز چې هغه مسله د حل کول طلب وي او خلکو ته مشکلات وي نو تاسو موږ سره دغه خپله مسله چې دی موږ ته د ویډیو په ذریعه د میسج په ذریعه باندې رالیږلی شئ چې دغه شان دي موږ په هغې باندې پروګرام وکړو هغه چې دی وړاندې کړو دغې چارواکو ته. قدرمنو کتونکو د پروګرام په لومبۍ برخه کې لاول دغه ارهام چې کومه په هغې باندې د تیزابګردۍ دا کومه پیښه مخې ته راغلې وه په دې حواله باندې زموږ سره یو خصوصي رپورټ موجود دی. زموږ نماینده د هغه ځای طاهر رشید موږ ته رالیږلی دی. لومبۍ دا رپورټ ګورو بیا به ډي پي او صاحب سره په دې باندې خبرې کوو او دغه شان د دغې ارهام نومې طالب علم د هغې د ماما سره به هم په دې باندې خبرې اترې کوو. نو راځئ چې لومبۍ دا رپورټ وګورو. هټ کې د تیزابګردۍ ښکار شوي 20 کلنه ارهام د جولای په 23 نیټه په پیښور بند سنټر کې په حق ورسېده. د اف اس سی زده کوونکي ارهام باندې د جون په 28 نیټه په کوهاټ پی اف افیسر مس په سروین کوارټرو کې په خپل کور کې دننه نامعلومو کسانو تیزاب اچولی وو چې له عمله مخ او سم نیم بدن وسوځیدو او 3 هفتو رسې په پیښور بند سنټر کې علاج روانو. په حق رسیدلی ارهام مور او پلار مشرق ٹی وی سره د پیښې په اړه تفصیلات شریک کړي. اتوار والے دن کام پہ گیا ہوں. جب دوپہر روٹی کا کھانے کا ٹائم ہوا تو میں کھانا کھانے لگا تو میں نے اپنی ایک چپل اتاری ہے تو مجھے گھر سے فون آ گیا کہ چھوٹی بیٹی کا کہ ابو جان گھر میں جلدی آؤ باجی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. اتنے میں میرے مالک کا بیٹا آیا موٹر سائیکل پہ. میں نے اس کو بولا کہ ایسے ہی موٹر سائیکل گھماؤ اور مجھے گھر گیٹ تک چھوڑ کے آؤ. وہ مجھے ایم پی گیٹ تک چھوڑ کے آیا اور میں وہاں سے پیدل گھر گیا ہوں. جب میں گھر گیا ہوں دیکھا تو میری بیٹی لیٹی ہوئی ہے، اس کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے اور میں نے اس کے سر کے نیچے اپنا بازو رکھا ہے. وہ میرے کپڑے کارخانے میں پڑے ہوئے ہیں، اس پہ نشان لگے ہوئے ہیں، اس کے اوپر تیزاب پھینکا گیا. ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ بہت سیف جگہ ہے، ہم بہت اچھے طریقے سے رہ رہے تھے، لیکن سیف جگہ میں رہتے ہوئے بھی میری بیٹی کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے.
د تیزابګردۍ ښکار شوي ارهام مور او پلار ویل چې دوی په کوهاټ پی اف بیس کې تعینات د وفاقي ادارې یو لوړپوړي چارواکي په کوک یا باورچی په اغزوی او د دوی کوارټر ته مخامخ کوارټر کې میشت په یو تن باندې شک دی چې د دوی په لور باندې تیزابو حمله هغوی کړې ده. دوی زیاته کړه چې د اعلی افسر د باورچی کور نه د تیزاب بوتل هم برآمد شوی. خو نه یوازې دا چې پولیس په دغه ټوله قضیه کې څه سنجیدګي ښودلې او نه وفاقي ادارې بلکې په دوی باندې اف آی آر واپس اخیستلو لپاره دباو اچول کیږي. د ارهام مور او پلار زیاته کړه چې کومو کسانو یا ملزمانو باندې دوی شک په هغه پولیس ته هم پوګوته کړي خو پولیس بیا هم هغه کسان نیولو کې د لملیټ نه کار اخلي. 1 مہینہ ہو گیا ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہا, ہمارے مجرم نہیں کوئی دے رہا, اور یہ سب واقعہ پی ایف کے اندر ہوا. ہم نے کہا یہ جگہ بہت محفوظ ہے. اس وقت میری بیوی اور بیٹی دوپہر کو آئی ہے کسی کام سے, تو آ کے کولر لگایا اور یہ سو گئے ہیں. اتنے میں 5-7 منٹ کے اندر اندر یہ ہمارے ساتھ واردات ہوئی ہے, اور انہیں 5-6 لوگوں میں ہمارا مجرم ہے وہ ہمارے پولیس کے حوالے کیا جائے اور میری بیٹی کو انصاف دیا جائے. په دې حق له د کوهاټ پولیسو مشر ډي پی او سویل خالد وینا ده چې په یادې قضیې کې 2 زنانه نومول شوي او پولیس ته هغوی نه پوښتنو او پلټنو لپاره وفاقي ادارې له اړخه اجازه او رسۍ هم ورکړې شوې ده. طاهر رشید, مشرق ټي وي, کوهاټ. جی قدرمنو کتونکو دغه رپورټ تاسو کتو د ارهام چې کومه د هغې د تیزابګردۍ دغه کومه واقعه مخې ته راغلې وه. زموږ سره دا وخت د کوهاټ ضلعي پولیس افسر چې دی سهیل خالد صاحب هغه زموږ سره په لاین دي. د دې سره سره زموږ سره د دغې جینۍ کوم دی ماما رانا نثار احمد هم زموږ سره په لاین باندې موجود دی. لومبۍ به مونږ ډي پي او صاحب طرف ته ځو چې ډي پي او صاحب د دې کیس په حواله باندې مونږ ته اپډیټ راکړي چې هغه په دې کیس کې څومره پرمختګ شوی دی. جی ڈی پی او صاحب, کوهاټ سهیل خالد صاحب بہت شکریہ مشرق ٹی وی کو وقت دینے کے لیے. یہ جو واقعہ ہوا ہے کوہاٹ میں اور تیزاب گردی کا, اس کے حوالے سے آپ اپڈیٹ کریں ہمیں. یہ جو رپورٹ آپ نے دیکھی وہ ابھی تک ملزمان کوئی گرفتار نہیں ہوئے, وہ والدین ان کا گلہ شکوہ کر رہے ہیں کہ جو ہم پولیس کو بتاتے ہیں وہ ملزمان گرفتار نہیں ہوئے. آپ کیا اپڈیٹ ہے اس کے حوالے سے؟ جی بالکل, اس میں جو ہے اپڈیٹ ہے میرے پاس, اور انہوں نے بالکل نام دیے ہیں 2 خواتین کے, اور وہ ہم نے شامل تفتیش کیے ہیں ابھی, کیونکہ اس سلسلے میں یہ جو وقوع ہوا تھا یہ ایئر فورس کی جو میس ایریا ہے جو کہ انہی کی اپنی پروٹیکشن میں تھا اس میں ہوا, اور وہ سارا ریکارڈ جس میں سی سی ٹی وی فوٹیجز اور دیگر چیزیں موجود تھیں وہ انہی کے پاس تھا, اور ابتدائی پریلیمنری انکوائری بھی انہوں نے کی ہے اس میں. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اس میں انہوں نے ابھی ہمیں وہ آج ہمیں ہینڈ اوور کر دیا اپنی ساری انکوائری, اور پولیس کو ساری چیزوں کا ایکسیس بھی دے دیا ہے, اور پولیس نے اس پر اپنا کر دیا کام شروع. اس میں 2 خواتین کو نامزد کیا گیا ہے, اس کی فیملی کی طرف سے, اس کی مادر کی طرف سے. جو خواتین ادھر وہ بھی آرمی کے ساتھ ایز اے پرائیویٹ سرچر کام کر رہی تھیں اور اسی کمپاؤنڈ میں رہ رہی تھیں, ان کے اوپر انہوں نے کیا ہے. ان خواتین کو ابھی شامل تفتیش کیا گیا ہے. ابھی اس کو فائنل جو ہے ابھی اس کے بارے میں ابھی ہم تفتیش جاری ہے, تو انشاءاللہ. اچھا سر, آپ کی آواز کٹ رہی ہے, آپ سے جب رابطہ بحال ہوتا ہے آپ کی آواز صحیح آتی ہے, تو کچھ اور بھی سوالات ہیں آپ سے کرنے کے لیے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ سے رابطہ دوبارہ کیا جا سکے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے جو طالباتی ان کی جو ماموں ہیں رانا نثار احمد صاحب. رانا نثار احمد صاحب, یہ بتائیے یہ جو پورا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد ابھی پولیس کی جو وہ انویسٹیگیشن بھی چل رہی ہے اور 1 مہینہ ہو گیا ہے, تو ابھی تک کوئی گرفتاری یا کیا کس قسم کی تفتیش چل رہی ہے؟ آپ اس حوالے سے آپ ہمیں اپڈیٹ کریں کہ آپ کتنے مطمئن ہیں. جی السلام علیکم, میں رانا نثار پرم کا ماموں بات کر رہا ہوں. دیکھیں پولیس سے تو ہم ہر طرح سے سیٹسفائی ہیں. وہ اس طرح سیٹسفائی ہیں کہ جو تفتیشی ہیں آئی تھنک ایس آئی زین صاحب ہیں, ان سے بات ہوئی تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لیٹر لکھ دیا ہے پی ایف کو کہ جو بھی وہاں پہ لیڈی سرچرز ہیں یا جو گیٹ پہ ڈیوٹی والے لوگ تھے یا جس ٹائم وقوع کے ٹائم پہ اس موقع پہ جو لوگ پریزنٹ تھے ہم ان کی تفتیش کرنا چاہ رہے ہیں, تو ان کی اپروچ کے لیے انہوں نے لیٹر لکھ دیا ہے. کل انہوں نے مجھے بتایا تھا, بٹ یہ نہیں پتا ہمیں ابھی تک کہ ان کے حوالے کر دیا ہے کہ نہیں کر دیا. ابھی سہیل صاحب کی زبانی میں نے بھی سنا ہے کہ لیڈی سرچرز جو تھیں, مجھے نام نہیں پتا ان کا کون کون ہیں, تو ان کے حوالے کر دیا ہے. پولیس سے ہم سیٹسفائی ہیں
لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ 1 مہینہ ہو گیا اس وقوع کو، اس واقعے کو. اس 1 مہینے میں اس بچی کی ٹریٹمنٹ کے دوران کسی نے کوئی بھی کام نہیں کیا ہے، کسی نے کوئی ورکنگ نہیں کی. بس یہی افسوس ہے کہ اگر اس کو ٹائم آپ پہ ہمارے ساتھ لائن پہ رہے سر. یہ جو ڈی پی او صاحب ہیں سہیل خالد صاحب، ان سے ہمارا رابطہ پھر بحال ہو گیا ہے. ان سے سوال کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ابھی جو انہوں نے اپڈیٹ بتایا کہ 2 خواتین انہوں نے تفتیش میں شامل کی ہوئے، شامل تفتیش کیا ہوا ہے، تو اس حوالے سے پہلے ان کی بات سنتے ہیں پھر آپ کی طرف آتے ہیں، آپ پھر اس کی تفصیلات بتائیں. جی سر، آپ کیا میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے مگر سلو ہے کچھ. اچھا سر، یہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو آواز تیز آئے. میرا سوال یہ ہے کہ جو 1 مہینہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو 1 مہینے کے دوران پولیس جو ہے انہوں نے، جیسے ان کے ماموں نے بھی بتایا کہ پولیس نے ویسے کام نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے تھا. مطلب ابھی جب وہ جان بحق ہو چکی ہیں تو اس کے بعد ابھی پولیس نے ایکشن سٹارٹ کیا ہے اور لوگوں کو انڈر انویسٹیگیشن وہ لیا ہے. تو یہ 1 مہینہ جو گزر گیا اس میں کوئی اپڈیٹ آپ کو ملی تھی؟ اس میں ہم نے تو ایف آئی آر درج کی تھی اور شروع میں ہی ہم نے اس کے کام شروع کر دیا تھا. اس میں سسپیکٹ کے نام لے دیے تھے، مگر اس میں تھوڑا ڈیلے اس وجہ سے ہوا کہ یہ اس میں آرمی کینٹ کا ایریا تھا، بلکہ آرمی کا پروٹیکٹڈ ایئر فورس کے میس کا ایریا تھا. تو اس میں پریلیمنری انکوائری جو تھی وہ ایئر فورس کا اسٹاف جو تھا انہوں نے خود کی ہے، کیونکہ ان کا یہ زیادہ تر اسٹاف تھا اور ساری جو اس میں جو ایویڈنسز تھے وہ ان کے پاس تھے، اور اس میں سی سی ٹی وی فوٹیجز وغیرہ ساری چیزیں، اور انہوں نے 33 بندوں کو شامل تفتیش خود کیا. اور ایک انہوں نے رپورٹ اس میں سارا کچھ چیک کر کے اور باقی دیگر ایویڈنس لے کے تو ایئر فورس نے ایک مکمل انکوائری اس میں تشکیل دے دیا ہے، بلکہ کمپلیٹ کر لی ہے، اور کمپلیٹ کر کے اس کی رپورٹ بھی ہمیں کل مل جائے گی. اس کے علاوہ جو اس میں انہوں نے جن پر شک کا اظہار کیا اور دعوے داری کی ہے جن 2 خواتین پر، اس کا بھی ہمیں ایکسس جو ہے وہ ابھی مل گیا ہے. پہلے ہمیں اس کا ایکسس نہیں ملا تھا، اور جیسے ہی ابھی ہم نے ایکسس ملا ہے ہم نے ان کو شامل تفتیش کی ہے. اور باقی جو اس کا ریکارڈ ہے جو کہ ایئر فورس والوں نے کیا وہ بھی ہم کمپائل کر رہے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ کچھ اور بھی لوگ ادھر ہمارے ساتھ ایئر فورس کی انکوائری میں جن پر شک کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ بھی ہمیں ہینڈ اوور ہو جائیں گے. تو اس میں ہم انشاءاللہ تعالی بہت جلد اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ یہ وقوع کیسے ہوا اور کس نے کیا. اچھا سر، یہ جو واقعہ ہوا ہے بہت افسوسناک ہے، لیکن جس جگہ پر ہوا ہے یہاں پر جو مکین ہے وہ یقیناً سیف خود کو محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جو ہماری توقعات ہے یہ ہے کہ جلد سے جلد اس کی انویسٹیگیشن ہو جانی چاہیے تھی، اور ابھی تک جو ہے ملزمان کچھ نہ کچھ پتہ چل جانا چاہیے تھا کم از کم کہ کس نے کیا ہے ایسے. دوسری طرف جو رپورٹ ہم نے سنائی ہے اس میں یہ بھی بات آئی ہے کہ ایک گھر سے جو تیزاب ہے، جو ایسڈ ہے، وہ برآمد بھی ہوا ہے، اور وہ جو فیملی ہے متاثرہ وہ انہوں نے اپنا گھر بھی شفٹ کر لیا ہے اس علاقے سے، مطلب اتنی سیف علاقے سے اپنا گھر بھی شفٹ کر لیا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں جی، سیف علاقہ اس طرح ہے کہ یہ جو ہے ایئر فورس کا اپنا کمپاؤنڈ ہے، اور اس کے اندر یہ جو ان کا امپلائیز کا اور سرونٹس کا ریزیڈنٹ ایریا تھا اس میں یہ لوگ رہ رہے تھے، اور اس کا کوارٹر تھا. واقعی بہت سیف ایریا ہے. اور یہ کینٹ کے اندر بھی ایک علیحدہ کمپاؤنڈ ہے جس کے اندر بڑا پروٹیکٹڈ کمپاؤنڈ ہے، اس کے اندر یہ لوگ رہ رہے تھے. اور یہ ادھر ایز اے پرائیویٹ کسی ایئر فورس کے آفیسرز کے ساتھ ان کی جو مرحومہ کی والدہ ہیں وہ کام کر رہی تھی. جب یہ وقوع ہوا ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ کوئی باہر سے بدا نہیں آ سکتا، وہ کوئی ان کا انٹرنل ایشو ہے. اور ظاہری بات ہے کہ کوئی ان کا آپس میں ایسا واقعہ ہوا ہے کہ جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ان کے اوپر تیزاب پھینکا گیا. کوئی بندہ اس طرح باہر سے اس ایریا میں آ نہیں سکتا، اور نہ کوئی باہر سے آیا. لوکل لوگ میں ان کے ارد گرد کے لوگ ملوث ہیں، اور ان کا جو ہے اس وقت موقع پر ان کی والدہ بھی موجود تھی، چھوٹی بہن بھی موجود تھی. اور ہم نے ان سب کو شامل تفتیش بھی کرنا تھا، ان سے ساری اسٹیٹمنٹ لینی تھی، مگر یہ کیونکہ ایئر فورس کی اپنی جاری تھی انکوائری، تو اس کے بعد جب ان کی کمپلیٹ ہوئی ہے تو پھر وہ ہمیں ہینڈ اوور ہوئے. اس وجہ سے یہ تھوڑا سا اس میں ڈیلے آ گیا ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ وہ اب یہاں سے شفٹ ہونے کا ظاہری بات ہے کہ انتظار اتنا بڑا اور یہ بڑے سیف ایریا میں ہوا، تو پھر یہ یہاں پر یہ اس طرح کے پرماننٹ امپلائی بھی نہیں تھے. یہ میرا خیال ہے کہ ابھی رحیم یار خان ساری فیملی گئی ہوئی ہے خاتون کی بریل کے لیے، تو جیسے ہی واپس آتے ہیں تو ان سے ہم مزید بات چیت کریں گے، مزید تفتیش آگے جائے گی.
اچھا سر، یہ جو آپ نے کہا جیسے مطلب بہت سیف ایریا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کی بہن اور ان کی والدہ بھی موجود تھی وہاں پر جب ان پر ایسڈ پھینکا گیا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے یا پاسبل ہے کہ انہوں نے نہیں پہچانا ہوگا؟ آپ نے تو تفتیش کی ہوگی، لیکن یہ بہت سارے سوالات ہیں جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ اتنے سیف علاقے میں سی سی ٹی وی کیمراز ہوتے ہیں. کافی ساری اس میں ایسی چیزیں کہ جن کے جواب ہمیں چاہیے. ابھی ہمارے حوالے ساری چیزیں ہوئی ہیں، انشاءاللہ جلد ہی ان سوالوں کے جواب ملیں گے. اچھا سر، بہت شکریہ آپ کا مشرق ٹی وی کو وقت دینے کے لیے. ہمارے ساتھ جو رانا نثار احمد صاحب ہے وہ موجود ہے اس وقت لائن پہ. ڈپو صاحب کی باتیں آپ نے سنی. نثار احمد صاحب، آپ کتنے مطمئن ہیں اور کیا نتیجہ کوئی نکل سکتا ہے اس کیس کا؟ اور جو یہ بات کہی ہے انہوں نے کہ ان کی والدہ اور بہن اس وقت موجود تھی جب اس لڑکی پر تیزاب پھینکا گیا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ انہوں نے نہیں پہچانا ہوگا یا نہیں جانتے ہوں گے، یا ان کو فالو کیوں نہیں کیا، ان کو پکڑا کیوں نہیں؟ تو ایسی کوئی سچویشن ہے کوئی؟ ہاں، وہ اس طرح تھا کہ جب یہ دوپہر کو آئے ہیں تو دوپہر کا ٹائم تھا، سب سو رہے تھے. ایک کمرے کا گھر ہے، ٹھیک ہے، اس کا دروازہ جو ہے نا نارملی جیسے وہ ہینڈ لاک ہوتا ہے، بندہ ہینڈ لاک کر لیتا ہے باہر کا، ایک ہی دروازہ ہے، ایک چھوٹا سا برآمدہ ہے. دوپہر کو جب یہ آئے ہیں سارے لوگ سو رہے تھے، کولر چل رہا تھا، یہ نارملی جو ایئر کولر وغیرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جب وہ بچی کے اوپر کسی نے کیمیکل پھینکا ہے تو یہ ماں اور بیٹی باہر برآمدے میں سو رہے تھے جی، ٹھیک ہے، جبکہ وہ بچی اندر روم میں. اچھا، اتنی دیر میں وہ بچی نے شور مچایا ہے، تب کی طرف کسی کے بھاگنے کی آواز آئی ہے، لیکن یہ پہچان نہیں سکے. دروازہ بند کر دیا اس بندے نے جو باہر نکلا ہے، میل فیمیل کوئی پہچان نہیں سکے. دروازے کی طرف چلا کہ میل ہے یا فیمیل ہے، انہوں نے نہیں. اچھا، وہ بچی کے اوپر جس کے اوپر ایسڈ پھینکا تھا وہ اس کے کپڑے جل گئے تھے، جسم اس کا بالکل برہنہ ہو گیا تھا. اس کی والدہ نے وہ دروازے تک بھاگی ہے پیچھے، لیکن اس نے جب اس کو پکڑا ہے اس کی آنکھوں میں تیزاب تھا، اس کی بینائی بالکل ختم ہو گئی تھی جی. وہ گر پڑی ہے دروازے پہ، اس کے اوپر کپڑا ڈالا ہے اور انہوں نے واپس اپنے ذہن میں اس کو کر دیا. اتنی دیر میں اس کے والد کو فون کیا اور واپس لے آئے. یہ صورتحال ہے، سیف ہے. اچھا، جو دعویداری کی گئی ہے، جو یہ ڈی پی او صاحب نے جیسے بتایا کہ یہ دو خواتین جو ہے وہ انڈر انویسٹیگیشن ہے، تو ان پہ دعویداری کی گئی تھی آپ کی طرف سے؟ نہیں، دعویداری نہیں کی گئی. انہوں نے تو یہی کہا ہے کہ ہمیں دیکھیں یہ چھوٹا سا کمپاؤنڈ ہے، چھوٹا سا ایریا ہے، اس میں ہمارے لیے تو سارے مجرم ہیں. 8 کوارٹر میں لوگ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تلاش کریں، یہ کریں، کسی کے اوپر کوئی شک انہوں نے نہیں. آپ ان کی فیملی کی وہاں سے اپنا کروا لیں، پوچھ لیں، ارد گرد کے لوگوں سے پوچھ لیں کہ یہ کتنے عرصہ سے وہاں پہ رہ رہے ہیں. ان کی کوئی شکایت نہیں، کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہے، کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ بھی نہیں ہے. 18-19 سال سے وہاں پہ رہ رہے ہیں، 25 سال سے تقریباً، ٹھیک ہے. اب یہ ایشو یہ ہے کہ اگر دیکھیں محلوں میں خواتین کی یا اپنا بچوں کی چھوٹی موٹی نوک جھوک ہو جاتی ہے، وہ واللہ ہوگی ہو تو پتہ نہیں، ٹھیک ہے، لین دین کے معاملے میں یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا تو پتہ نہیں. لیکن اتنی انتہا تک جانے کے لیے مجھے نہیں پتا کہ یہ کیوں اتنی انتہا تک بندہ کیا جو. معذرت کے ساتھ یہ ایک سوال ہے کہ ان کا کوئی رشتے وغیرہ کا کسی سے وہ تو نہیں تھا کہ مطلب کوئی رشتہ لینے آیا ہو، انہوں نے انکار کر دیا ہو یا ایسا؟ نہیں، کسی نے کوئی رشتہ مانگا تھا، نہیں، کسی نے کوئی رشتے کی بات نہیں کی. اچھا، تو سر اس کیس کا ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو ان کی والدہ ہے، جو ان کے والد ہیں اور جو آپ ہیں، کس کو آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ مطلب یہ بھی نہیں پتا کہ خواتین نے کیا ہے یا کسی مرد نے کیا ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو یہاں پہ میں وہ سہیل صاحب کی بات کلیئر کر دوں کہ وہ یہاں پہ تبتین کے لیے آئے تھے، ٹھیک ہے. اب ان کی کلخانی بچی کی ہو گئی ہے، یہ انشاءاللہ واپس جائیں گے، ٹھیک ہے. یہ میں کلیئر کر دوں، آج یا کل 1-2 دن میں واپس پہنچ جائیں گے. پولیس کے ساتھ تعاون بھی کریں گے، ہر طرح کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، جائیں گے، ان سے ملیں گے بھی جو اس طرح بھی. لیکن ہمیں یہ ڈاؤٹ ہے کہ ہمیں کوئی سیفٹی دے، ہمیں پروٹیکشن دے تو ہم اس فیملی کو واپس بھیجتے ہیں. اگر ہمیں کوئی پروٹیکشن نہیں دیتا تو ہم نہیں بھیجتے. تو سر اتنے پروٹیکٹڈ ایریا میں آپ کو اور کیا پروٹیکشن دے سکتے ہیں؟ مطلب پروٹیکٹڈ ایریا میں ہو سکتا ہے کہ وہ پروٹیکٹڈ ایریا میں ہو سکتا ہے وہ دوبارہ کمپاؤنڈ نہ دیں یا کوارٹر نہ دیں. اچھا، تو بات یہی ہے نا کہ مطلب اتنی سیف کمپاؤنڈ ہے اور ایئر فورس کا ہے، یقیناً کہ بہت حساس جگہ ہے، اور وہاں پہ آپ کو اور سیفٹی چاہیے، تو مطلب یہ کیسے پاسبل ہے؟ مطالبہ آپ کا کیا ہے، کیا مانگتے ہیں آپ؟ مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ اگر عدالت میں جاتے ہیں یا اگر فرض کیا وکیل کے پاس جاتے ہیں یا پولیس والوں کے پاس جاتے ہیں، تو راستے میں اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے
اچھا، تو مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سیکیورٹی دی جائے. یہ معاملہ جو ہے یہ سلجھتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ آپ ایک طرف سیکیورٹی مانگ رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کو یہ نہیں پتا کہ ان کا کوئی دشمنی بھی نہیں ہے، کچھ کسی کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کے ساتھ کچھ بھی نہ ہو اور اس پہ تیزاب پھینکا جائے؟ میں صبح فیملی بھیج دیتا ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں خود بھی آ جاتا ہوں، مجھے اس چیز کا کوئی اعتراض نہیں. اچھا، بہت شکریہ آپ کا مشرق ٹی وی کو وقت دینے کے لیے. جی کتن کو دغه د کوهاټ دغه ارهام چې دا په د اف اس سی طالب علم او دغه په دې باندې چې میاشت وړاندې کم تیزاب شیندلی شوي په دغه ډیره پروټیکټډ ډیره سیف او ډیره محفوظه علاقه ده. په هغې کې د هغې نه پس چې دی تقریبا د یوې میاشتې پورې دغه چې کوم طالب علمه ده دغه داخله وه په پېښور کې په برن سینټر کې. هلته چې دی هغې ساه ورکړې ده او تر اوسه چې دی دا یوه میاشت وشوه، خو دومره په پروټیکټډ ایریا کې د دغه ځای هغه انویسټیګیشن چې دی جاري دی او تر اوسه چې دی ملزمان آزاد ګرځي. هغوی پته نه لګي، دا دوی ته هم معلومات نشته، داویداري هم په چا نه ده کړې. پولیس ډي پی او صاحب موږ سره دغه خبرې دوه زنانه په کومو باندې چې شک دی د دوی، نو هغه شک والا چې کومې زنانه دي هغه گرفتار شوي نه دي، خو انډر انویسټیګیشن دي. هغوی سره خبرې اترې د هغوی نه چې کوم دی تفتیش جاري دی. یقینا چې دغه تیزابګردۍ واقعیت چې دي دا په ملکي سطح باندې هم او په نړیوال کچ باندې هم د ملک د بدنامۍ سبب جوړېږي. د زنانو خلاف که موږ وګورو نو د تیره یوه هفته یا 2 هفتې چې وشوې په دې کې په جرایمو کې ډېره زیاته اضافه راغلې ده. څو ورځې وړاندې موږ کتلي وو چې په پېښور کې یو وروڼه چې دي هغوی خپله خور باندې تشدد کو، په هیلمټ باندې هغه خپله خور وهلې وه او د هغې د پیسو یا د جایداد څه معامله وه، هغه ویډیو مخې ته راغلې وه. د دې نه علاوه 13 ورځ پرون چې دی یو ویډیو مخې ته راغلې وه چې په صوابۍ کې وروڼه چې دي هغه رالګېدلي دي او خپله خور چې ده هغه د لاس او خپې نه تړلې ده په کمره کې. د تیر یو کال نه هغه بنده وه، دغه وروڼه چې دي هغه هم پولیس گرفتار کړي دي. نو دا قسمه پیښې یا خو وړاندې چې دی هغه که مخې ته راتلې نو رپورټ کېدې نه، د سوشل میډیا د وجې چې دی دغه زنانه یا بل څوک چې دی هغه ویډیو کې او داسې قسمه پیښې چې دي هغه مخې ته راشي او هغه رپورټ شي، دغه زنانو باندې کم ظلمونه کم زیاتې چې د هغو سره کېږي هغه چې دی میډیا ته راشي. خو د دې نه علاوه ډېر داسې کیسونه دي چې هغه پټ پاتې کېږي. لکه دغه که د پېښور والا واقعې ته موږ وګورو نو دغه زنانه چې وه دغه زموږ خور چې وه هغه هوښیاره وه، هغې ریکارډینګ وکړو، هغه معامله چې د پولیس ته عدالت ته پورې راله. که بل رنګې زنانه وې نو هغه په دغې خبرو نه پوهېده، هغې به ټول عمر همدغه وال ټکول او دغه ظلم برداشت کولو. د دې سره دغه 13 ورځ چې کومه واقع شوې ده د صوابۍ والا نو په هغې کې هغه وروڼه چې دي هغه هم گرفتار کړی شوي دي. هغوی خپله خور چې ده هغه د نوکرۍ نه او د هغې د واده څه معامله وه، د بچو څه معامله وه د خپل خاوند سره، د هغې دپاره د پیشې تلو طرف نه او د دې کیسونو نه منع کولو دپاره چې دی په خپل کور کې په زنځیرانو باندې تړلې وه، ډېر ظلم او یو ډېر جبر یې کړی. قدرمنو کتونکو د پروګرام لومبۍ برخه سرته ورسېده. د پروګرام په دویمه برخه کې به موږ ځو د خیبر پښتونخوا کې چې کوم بارانونه روان دي، په صوابۍ کې چې دی هغې ډېر نقصان ته شوی دی، په مردان کې په خصوصي توګه په کاټلنګ کې چې دی 2 ماشومان د دغې بارانونو له وجې په حق باندې رسېدلي دي. دې نه د ملک په نورو برخو کې هم باران شوی دی، خو چونکې زموږ پروګرام زموږ د پښتنو وروڼو دپاره دی نو په خصوصي توګه به موږ د خیبر پښتونخوا چې کوم مردان او صوابۍ علاقې دي ضلعي دي په دغې باندې موږ تاسو ته تفصیل درکو. د دې نه علاوه به موږ سره د پی ډي ایم ای چې کوم ترجمان دی هغه به زموږ سره په لاین باندې موجود دي، د هغه نه به په دغې حواله باندې تفصیلات اخلو. نو وخت شوی دی وړې شانتې دمې تاسو مشرق ټي وي سره اوسئ.